حاضرین باز، پردے سے سماعت کرنے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، کافی دیر سے ہم اور آپ نعت و منقبت، واعظ و نصیحت سماعت کر رہے ہیں۔ اب وقت اپنے آخر ٹائم میں چل رہا ہے، انشاءاللہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے محفل اختتام کی جائے گی، اور میں آپ کے اس دیار میں پہلی مرتبہ ہماری حاضری ہے۔ ابھی مجھ سے پیشتر الحاج حافظ و قاری حمید الرحمن صاحب قبلہ سے بہت ہی اچھی نصیحت آمیز گفتگو بھی سماعت کی ہے، اور نعت کے اشعار بھی سنے ہیں۔ ان سے پیشتر آپ اپنے امام صاحب سے بھی بہترین انداز میں نعت شریف سماعت کیے، ماسٹر صاحب نے بھی نعت شریف پڑھا، سب لوگ محبت رسول میں جس سے جتنا ہو سکا سنائے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ اور پھر میں آپ کی زیادہ وقت نہ لے کر تھوڑی سی وقت میں کچھ باتیں بتا دوں، پر یہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس طرح سے سننا پسند کرتے ہیں، پھر بھی باتیں اللہ اور اس کی رسول کی ہوں گی، چاہے آپ جس انداز میں سنیں، اگر توجہ آپ کی ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے دستور اور محبت کے انوسار جو ہمارا اجل سے سسٹم جو چل رہا ہے، اس حساب سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں اور محبت کے ساتھ پڑھے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر لکھتا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلین پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔
اور شاعر لکھتا ہے جہاں ذکر نبی ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور شاعر لکھتا ہے صلاۃ کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، صلاۃ کے پڑھنے کی سزاوار ہے محفل، جنت دلانے کی مددگار ہے محفل، جنت دلانے کی مددگار ہے محفل۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو۔ اب نعمت بہت ساری ہے، قرآن مقدس کہتا ہے کہ اگر بندہ صرف اپنی جسم کی نعمتوں کا شمار کرنے لگے، صرف اپنی جسم کی نعمتوں کا شمار کرے، گنتی کرے، تو اپنی جسم کی نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، بے انتہا رب نے نعمتیں دی ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ صرف اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو۔ اور میرے بزرگوں، عزیزوں، آج یہ محفل، یہ میلاد مصطفیٰ اللہ کی نعمت کے سلسلے میں گرامی علی وقار محمد نظام صاحب، محمد صدام صاحب اور دیگر بھائیوں نے جو یہ اللہ کی نعمت، یعنی مال بھی اللہ کی نعمت ہے، مکان بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین و جائیداد بھی اللہ دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو انہوں نے مکان بنایا ہے اور اس اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے ذکر کے لیے، اس کا شکریہ رب کا کرنے کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ سجائی اور ان علماء کرام کو مدعو کیا، آپ کے روبرو کی۔ یہ صدام و نظام صاحب کا احسان ہے کہ ان علماء کو بلا کر یہ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو سنوا رہے ہیں۔ یہ ذریعہ بنا، یہ سلسلہ بنا کہ انہوں نے علماء کو دعوت دی، محفل سجایا اور آپ لوگوں کو بھی بلایا قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے۔ تو یہ ذریعہ نظام اور صدام بنے، لیکن نیکیاں آپ لوگ لے رہے ہیں، ہے نا؟ کوئی ایسی محفل دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی، کوئی ایسی محفل نہیں ہے دنیا کے اندر جس کی ضمانت اللہ اور اس کے رسول نے، کوئی ایسی محفل نہیں ہے کہ بندے کی بخشش اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، دنیا میں کوئی ایسی محفل نہیں ہے سوائے میلاد مصطفیٰ کی۔
ذکر خدا اور ذکر رسول کی محفل جہاں ہو وہ جگہ بھی آپ کے لیے گواہ بن جاتی ہے، وہ جگہ بھی کل بارگاہ خدا بندی میں آپ کے حق میں جواب دے گی، گواہی دے گی۔ زمین کہے گی کہ مولا فلاں مقام پر صدام صاحب کے گھر پر محفل میلاد مصطفیٰ ذکر خدا ذکر رسول منایا جا رہا تھا، علماء کرام تیرے کچھ بندے تیری باتوں کو سنا رہے تھے اور تیرے بندے بیٹھ کر وہاں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سن رہے تھے۔ تو جانتے ہیں میرے بزرگوں، جب یہ زمین گواہی دے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس محفل کے صدقے میں بخشش و نجات عطا فرما دے گا۔ یہ وہ پاک محفل ہے، یہ وہ پاک جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب ہی ثواب لکھا جائے گا۔ اور جب میلاد میں آپ بیٹھتے ہیں تو ایک بات بڑا غور کیے ہوں گے آپ لوگ، بڑی غور سے سنے بھی ہیں اور اس پر بڑی غور کیے ہوں گے، توجہ کیے ہوں گے کہ جب بھی علماء کچھ بیان کرتے ہیں تو آپ کو بار بار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، علماء کہتے ہیں الحمدللہ پڑھیے، کبھی کہتے ہیں درود شریف پڑھیے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں یہ ذکر رسول اور ذکر خدا کی محفل ہو، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم چند لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ اس جگہ پر جہاں پر ذکر رسول ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے جس کو اللہ نے دنیا میں یہ ڈیوٹی دی ہے، یہ کام دیا ہے، وہ فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر روزانہ اترتے ہیں اور صرف یہی تلاش کرتے ہیں دنیا کے ہر کونے میں، خواہ ہند ہو، نیپال ہو، پاکستان ہو، عربستان ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی گاؤں اور شہر ہو، فرشتے آسمان سے اس زمین پر اترتے ہیں اور دنیا کا گشت کرتے ہیں، پوری دنیا کا چکر لگاتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کا یہی کام ہے، یہی ڈیوٹی ہے، وہ گشت کرتے ہیں اور پتہ یہ لگاتے ہیں کہ کہاں میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے، کہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، کہاں ذکر رسول منایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ان فرشتوں کو آج کی رات کی خبر ملی کہ فلاں مقام پر جناب نظام صاحب کے گھر پر نیپال میں بھٹبھنی گاؤں میں محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر خدا اور ذکر رسول منایا جا رہا ہے، وہ تمام فرشتے اس محفل پاک میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ فرشتے جب آ کر بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر باادب محفل کو سنتے ہیں، جو بیانات ہوتے ہیں، جو احادیث ہوتی ہے، جو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہے، وہ فرشتے بغور سنتے ہیں۔ اور ہر آنے والے جو بندے خدا اس محفل میں آ رہے ہیں، ہر آنے والے کا نام اپنے اس رجسٹر میں نوٹ فرماتے ہیں۔ جانتے ہیں مستان صاحب بیٹھے ہیں، ہم ان کا نام نہیں جانتے، مستان صاحب ہمارا نام نہیں جانتے ہیں، آپ حضرات نہ ہم کو پہچانتے ہیں نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ فرشتے جو اللہ کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے وہ محفل میں آئے، میلاد میں آئے، بیٹھ گئے، ذکر اللہ سننے لگے، اور ہر آنے والے بندے جو آ رہے ہیں اس کا نام اس رجسٹر میں نوٹ فرما رہے ہیں، اس کی نام لکھی جاتی ہے۔
اور جب ہم یا نبی پڑھ کر فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے ہم تبرک اور شرنی لے کر اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے بارگاہ خداوندی کی طرف آسمان دنیا کی طرف بلند ہوتے ہیں اور وہ فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، میرا رب ہر کچھ جانتا ہے، میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، پھر بھی میرا رب ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتے بتا آج کی رات اتنی تاخیر کیسے ہوئی، آج کی رات میں اتنی دیر کیسے ہو گئی، آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں آپ بتائیے، کیا رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا میرے پروردگار نہیں جان رہا تھا کہ میرا فرشتہ کہاں تھا، کس جگہ پر تھا، کیا کر رہا تھا؟ پھر بھی محبت ہے پروردگار کو اپنے بندے سے، ایسی محبت ہے کہ جتنی محبت 70 مائیں اپنی اولادوں سے نہیں کرتی ہے، 70 مائیں اپنی اولادوں سے جتنی محبت نہیں کرتی ہے، میرا پروردگار ہم گنہگاروں سے اس سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، میرا رب اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ فرشتے سے رب قدیر پوچھتا ہے کیسے ہو گئی، اتنی دیر کیسے ہوئی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، اے بار الہ تو عالم الغیب ہے، اے پروردگار عالم تو سمیع و بصیر ہے، اے رب قدیر تو ہر کچھ دیکھتا ہے، ہر باتیں جانتا ہے، پھر بھی پوچھنے کی وجہ، یہ دریافت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے بتا آئے ہو تو اتنی تاخیر سے کیسے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا میں فلاں گاؤں میں، فلاں ملک میں، نیپال میں اور بھٹکنی گاؤں میں فلاں صاحب کے دروازے پر، وہاں تیرا اور تیرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں تیرا اور تیرے پیارے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، ہم لوگ وہیں بیٹھ کر سننے لگے ہیں اور اسی میں تاخیر ہو گئی ہے۔ رب کائنات ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، ہمارا اور آپ کا پروردگار پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کی جماعت یہ بتاؤ کیا وہاں جو محفل میلاد ہو رہا تھا، وہاں جو ذکر خدا اور ذکر رسول ہو رہا تھا، اس جگہ پر تمہاری فرشتوں کی ہی جماعت تھی یا میرے بندے بھی وہاں موجود تھے، میرا بندہ بھی وہاں تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فلاں فلاں بندہ، نام لے کر کہا جاتا ہے، فرشتے نام لے کر فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم اس محفل میں ہماری جماعت تو تھی ہی، ہم فرشتوں کی جماعت وہاں تھی، ہم لوگ سن رہے تھے، لیکن مولا قدیر وہاں پر فلاں فلاں بندے بھی تشریف لائے تھے، تیرے بندے بھی آئے تھے اور وہ بھی وہاں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتا کیا میرا بندہ جو وہاں موجود تھا، جو اس محفل میں بیٹھا تھا، وہ خاموش ہو کر صرف سن رہا تھا، اپنی زبان کو بند کر کے اور سننے میں لگا ہوا تھا، کیا وہ کچھ بول رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ سن بھی رہا تھا اور ہر جگہ تیری پاکی بھی بیان کر رہا تھا، کبھی تیرے بندے سبحان اللہ کہا کرتا تھا، کبھی تیرے بندے الحمدللہ کہا کرتا تھا، کبھی تیرے بندے ماشاء اللہ کہتا تھا، کبھی تیرے بندے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجتا تھا، یعنی وہ خاموش نہیں تھا بلکہ اس کی زبان تیری پاکی بیان کر رہا تھا، تیرا ذکر کر رہا تھا، تیری پاکی اور تیری حرمتی کا بیان کر رہا تھا، تیرے رسول کا ذکر کر رہا تھا، وہ اپنی زبان سے بول رہا تھا، کہہ رہا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اور تیرے محبوب پر درود پڑھ رہا تھا۔ میرا رب فرماتا ہے پھر تو میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، رب فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ وہاں اس محفل میں جتنے میرے بندے بیٹھے تھے، جتنے میرے بندے اس محفل میں تشریف رکھتے تھے اور اپنی زبان سے میری پاکی بیان کر رہے تھے، میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، میرے محبوب پر درود پڑھ رہے تھے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے ان تمام بندوں کی پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیا، ہم نے اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اے پروردگار عالم
اس محفل میں جو بندے بیٹھے تھے سب کے سب نیک ہی نہیں تھے، سب نیک نہیں تھے، اس میں کچھ گنہگار تیرے بندے بھی بیٹھے تھے، کچھ گنہگار تیرے بندے بھی بیٹھے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں سن لو، ان نیک لوگوں کے صدقے میں ہم نے اس گنہگار کی بھی مغفرت فرما دی۔ یہ محفل ہے، یہ میلاد رسول ہے، جو ایسی محفل آپ کو دنیا میں کہیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے، جس محفل کی ضمانت یہ ہو، جو محفل یہ ضمانت لے لے کہ اپنی گناہگار بندوں کی مغفرت کرا دے، ایسی کوئی محفل نہیں ہے سوائے صرف اس میلاد کے، سوائے ذکر رسول کی محفل کے کوئی ایسی محفل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہمیں اور آپ کو بڑا نصیب سے میسر ہوتا ہے، بڑی نصیب سے ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، ہم ہی میں سے ذرا غور کیجئے گا، ہم ہی مسلمانوں میں، وہ بھی ایک اور بھی ایک قوم ہے، ایک مذہب ہے، اور جس سے ہم کہتے ہیں ایک فرقہ ہے۔ ہم جیسے ہی وہ لوگ ہیں، کرتا پیجامہ، ٹوپی، داڑھی، بالکل مشابہ ہماری جیسے ہیں، لیکن وہ لوگ اس محفل کو شرک و بدعت کہتے ہیں۔ دیکھنے میں ماشاءاللہ عالموں کا لبادہ اوڑھ کر اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان چھیننے کے لیے عالموں کا لبادہ اوڑھے ہوا ہے، داڑھی ٹوپی اور کرتا پیجامہ لگا کر ایک دم بڑا سے بڑا علماء بن کر آپ کے سامنے آتا ہے، اور اس محفل کو، اس میلاد رسول کو، جس میلاد کی ضمانت یہ ہے، جس محفل کی ضمانت یہ ہے کہ اس محفل میں بیٹھنے والا خواہ گنہگار ہو یا نیکوکار ہو، اللہ نیکوں کے بدلے میں ان گنہگاروں کی مغفرت فرما دے۔ اس محفل کو وہ لوگ شرک و بدعت کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ اپنے امام صاحب سے، استاذ القرہ سے آپ نے سنا ہے کہ ایمان بچا لینا اس دور میں سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان بچا لینا اس دور میں سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کی ایمان سلامت ہے تو اعمال کیسے بھی ہو، اللہ اگر آپ نے، ہم نے حقوق اللہ کو حق تلفی کیا ہے، اللہ کی حق کو ادا ہم نے نہیں کیا ہے، ایمان ہمارا سلامت ہے، ایمان محفوظ ہے، تو حقوق اللہ جو ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، چاہے وہ رب قدیر اس حقوق اللہ کا ہمیں سزا ہی دے کر معاف فرمائے یا ایسے اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے۔ میرے دوستو، ایمان سلامت ہے تو رب قدیر آپ کی مغفرت ضرور فرمائے گا۔ اگر ایمان میں ہی کمی آ گئی، ایمان میں کھوٹ نکل گیا، اعمال آپ نے چاہے جتنا بڑا کر لیا ہو، نیکیاں آپ کی چاہے جتنی بڑی ہو جائے، آپ کو اللہ رب العزت آپ کی مغفرت نہیں فرما سکتا، چاہے نیکیاں آپ کی جتنی بڑی ہو جائے۔ آپ نے اپنے حافظ صاحب سے، امام صاحب سے سنا ہوگا کہ وہ ابلیس لعین جس کا نام اجازیل تھا، فرشتوں کا سردار تھا نا، فرشتوں کا، جیسے آج ہم لوگ فرشتوں کے سردار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت میکائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، فرشتوں کا سردار حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی طرح انہی فرشتوں میں سے فرشتوں کے سردار اجازیل تھا، جس کا نام آج ہم آپ ابلیس لعین کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں۔ وہ اجازیل تھا، فرشتوں کا سردار تھا، اس کی اتنی چھوٹ تھی، اسے اتنا اللہ تبارک و تعالی چھوٹ دے رکھا تھا کہ وہ اجازیل فرشتہ میں جب مرضی آتا چلا جاتا، جب جی میں آتا جنت میں چلا جاتا، جب جی میں آتا آسمان کی طرف پرواز کر جاتا اور جنت میں جا کر جھولے پر بیٹھتا۔ فرشتے ان کو جھولا جھلایا کرتے تھے، ان کی خدمت گزاری کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، اور اللہ نے اجازیل کو حکم دیا
نماز پڑھنے کا، اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو جانتے ہیں وہ فرشتوں کا سردار ضرور تھا، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، تو وہ نماز اس قدر نماز پڑھا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے سجدے پہ سجدہ کیا، اتنی عبادت کی کہ آج روئے زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے زمین کا جہاں اس کے سجدے نہ پڑے ہو، جہاں اس کی پیشانی نہ پڑے ہو۔ وہی زمین خالی ہے اس کے سجدوں سے جو بنجر ہے، آپ وہاں پر کوئی فصل لگائے وہ فصل اس پر نہیں پکڑتا، وہی جگہ اس کے سجدوں سے خالی ہے۔ 500 کروڑ سال 500 کروڑ سال اس نے عبادت کی، نمازوں پہ نماز پڑھتا رہا، سجدوں پہ سجدہ کرتا رہا، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، وہ نماز پڑھتا رہا، اور اس کی نماز سے کوئی روئے زمین کی کوئی حصہ خالی نہیں ہے، اس کے سجدوں سے کوئی حصہ خالی نہیں ہے۔ لیکن جانتے ہیں ایک وقت ایسا آیا جب اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا، حضرت آدم کو پیدا کیا اور جنت میں رہ رہے تھے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دی گئی اور وہ زندہ ہوئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو پا کر سجدے میں چلے گئے، اللہ کے حکم کو سنا اور تمام فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس کے۔ قرآن کہتا ہے الا ابلیس، یعنی ایک ابلیس کے علاوہ تمام فرشتے اللہ کا حکم ہوا سب سجدے میں چلے گئے، اور ابلیس لعین جو عزازیل تھا وہ اکڑ کر کھڑا رہا، اکڑ کر کھڑا رہ گیا، اور اس نے کا سوچا دل میں کہ یہ آدم تو مٹی سے بنائے گئے ہیں اور ہم آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ کی وہ طاقت ہوتی ہے کہ مٹی کو جلا کر ختم کر دے، اس سے خاک کر دے اور آگ ہو کر مٹی کے سامنے جھکے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ابلیس لعین وہ عزازیل کھڑا رہا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے ہی کہا تھا نماز پڑھو تو نماز پہ نماز پڑھتا رہا، اللہ نے ہی حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، نہیں مانا اور نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ لعنت کا طوق جو ہے اس کے گلے میں ڈال دو، وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور مردود بنا کر جنت سے نکال دیا گیا۔ جیسے ہی فرشتوں نے سجدے سے سر کو اٹھایا، دیکھا کہ میرا سردار یعنی فرشتوں کا جو سردار تھا اس کے گلے میں وہ ہار پڑی ہے، وہ لعنت کا طوق ڈالا ہوا ہے، تو تمام فرشتے پھر دوسرے سجدے میں جھک گئے، اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے دوسرا سجدہ کرنے لگے، اور اللہ نے اس سے جنت سے نکال دیا۔ میں اس واقعہ کو اس بات کو اس لیے بتایا ہوں کہ ایمان کی سلامت جو آپ کے امام صاحب نے بتایا تھا کہ ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت کرو، اور سب سے بڑی دولت دنیا میں ہے کچھ تو یہ ایمان کی دولت ہے، اس لیے بتانے کی ضرورت مجھے پڑی ہے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، نماز پڑھتا رہا، اللہ نے ہی حکم دیا سجدہ کرو، وہ انکار کر دیا، اس سے مردود بنا کر اور شیطان بنا کر جنت سے نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ آج بھی اسی لبادہ میں، آج بھی آپ کے سامنے ایسی ہی لباس میں ملبوس ہو کر آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے اس کا چھوٹا بھائی آپ کے دروازے تک آتا ہے، یعنی ابلیس لعین کا چھوٹا بھائی، وہ کرتا پیجامہ داڑھی ٹوپی لگا کر اور وہ بڑا علامہ بن کر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کی ایمان چھیننے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میلاد ناجائز شرک و بدعت ہے، فاتحہ شرک و بدعت ہے، یعنی سلام پڑھتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے، آپ جو کام کرتے ہیں اس سب کو شرک و بدعت قرار دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تمثیل ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہو، اگر آپ کی ملاقات ہو تو آپ خدا را اپنی
ایمان کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں سے بچے اور ان سے سلام و کلام سے دور رہیں۔ یقیناً میرے دوستو اگر ایمان سلامت ہے تو دنیا بھی سلامت ہے اور آخرت بھی سلامت ہے۔ اگر ایمان میں ہی کمی آ گئی تو نہ ہم یہاں کے رہے اور نہ وہاں کے رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں وقت کی کمی ہے، وقت کی قلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ تم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں کل جو دو کام ہو رہا ہے، یعنی آج دن میں عقیقہ بھی ہوا ہے اور کل ختنہ بھی ہوگا، نبی کی سنت ہی ادا کی جائے گی، آقا کی سنت ہی ادا کی جائے گی، اور آج عقیقہ ہوا وہ بھی مستحب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو تم اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرو، اگر تمہیں میسر ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا مستحب ہے، اور 7ویں دن نہ ہو سکے تو 11ویں دن، اور 11ویں دن نہ ہو تو آپ کو نبی کا احکام ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 7ویں دن نہ ہو سکے تو 9ویں دن، اور 9ویں دن نہ ہو تو 11ویں دن، اور اگر اس وقت بھی میسر نہ ہو تو زندگی میں جب بھی میسر ہو اس بچے کے نام سے عقیقہ ضرور کرو۔ عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں آج یہ عوام میں رائج ہے کہ جس کے نام کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اس کے نام سے قربانی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، شریعت میں ایسی کہیں سے حکم نہیں ہے، شریعت میں کہیں سے اس کا حکم نہیں آیا ہے کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو، جس بچے کا جس کے والدین اپنے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ نہ کیا ہو اور وہ مالک نصاب آج کے زمانے میں ہو گیا ہے تو اس کے اوپر قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا کہیں شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ میرے دوستو قربانی کرنا واجب ہے مالک نصاب پر، اور عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ آپ نے مستحب کو ادا کیا تو آپ کو ثواب ہے، اور آپ نے مستحب ادا نہیں کیا تو آپ گنہگار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مستحب چھوٹ جائے تو گنہگار بھی نہیں ہوتے ہیں، مستحب کو آپ نے کر لیا تو آپ کو دوہرا ثواب عطا ہوا۔ اور یہ قربانی کرنا واجب ہے، کسی بھی صورت میں مالک نصاب کو واجب ہے، تو ایسا نہیں حکم ہے کہ آپ نے عقیقہ نہیں کیا ہے یا جس بچے کا جس آدمی کا قربانی نہیں ہوگا، یہ کہیں سے شریعت میں جائز نہیں ہے اور یہ کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ قرآن جیسی مقدس کتاب جس کا مثال دنیا میں نہیں ہے وہ لا ریب ہے، اس میں کسی طرح کا عیب نہیں ہے، اور اللہ نے ایسی مقدس کتاب اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ قرآن جیسی عظیم دولت اللہ نے مومنوں کو عطا کیا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر کوئی یزید بن جاتا ہے، جس کو پڑھ کر کوئی حسین بن جاتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کر کے کوئی فرعون و نمرود ہو جاتا ہے، اور اسی کی تلاوت کر کے کوئی عثمان غنی بن جاتا ہے، کوئی مولا علی شیر خدا ہو جاتا ہے، کوئی عدالت کا تاجدار عمر فاروق بن جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یہی وہ کتاب ہے، آپ جس طریقے سے جس محبت سے جس انداز سے اس کی تلاوت کرتے ہو یقیناً ویسا ہی رنگ آپ پر چڑھتا جاتا ہے، ویسی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں گزارش یہ ہے آپ تمام حضرات سے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ سب سے بہتر دین کی تعلیم پہلے دینا یہ ہر والدین ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو شریعت اسلام کی اتنی تعلیم سکھائے جتنا کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکے اور حرام و حلال کی تمیز اس کے اندر آ سکے۔ اتنا علم دین سیکھنا اور سکھانا فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔